السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 81 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 57، فضیلت تواضع و قناعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی عفو و درگزر کے ذریعے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر تواضع کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلند فرماتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اور انسان پر فہم و فراست کا نور ہوتا ہے جس سے وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اسے ذلیل کر، اور اگر وہ تواضع و انکساری کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اسے سربلندی عطا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے تونگری میں تواضع کی، جمع کیے ہوئے مال کو اچھے طریقے پر خرچ کیا، تنگ دست اور مفلسوں پر مہربانی، اور عالموں اور دانش مندوں سے میل جول رکھا۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ گھر میں کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پر سائل آیا جسے ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اسے اپنے زانو مبارک پر بٹھایا اور فرمایا کھانا کھاؤ۔ قریش کے ایک آدمی نے اسے بہت ناپسند کیا، اور پھر وہ قریشی جوان اس جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو باتوں کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں بندوں کا رسول بنوں یا فرشتوں کا نبی بنوں۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں کون سی بات پسند کروں۔ فرشتوں میں جبریل امین میرے دوست ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا رب کے یہاں تواضع اختیار کیجیے، تو میں نے عرض کیا میں بندوں کا رسول بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں اس شخص کی نماز قبول فرماتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے انکساری کرتا ہے، میری مخلوق پر تکبر نہیں کرتا، اور اس کا دل مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کرم تقویٰ کا، عزت تواضع کا اور یقین بے نیازی کا نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ قیامت کے دن ممبروں پر ہوں گے۔ لوگوں میں اصلاح کرنے والوں کو خوشخبری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو۔ یہی لوگ قیامت کے دن دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔
بعض محدثین اکرام سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اسلام کی ہدایت دی، اسے بہترین صورت دی اور اسے اس کے غیر پسندیدہ مقام سے دور رکھا، ان سب نوازشات کے بعد متواضع بنایا، اس سے ثابت ہوا کہ تواضع اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ خاموشی، اور یہ پہلی عبادت، اس کے علاوہ توکل، تواضع اور دنیا سے کنارہ کشی۔ مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلا رہے تھے کہ ایک حبشی آیا جو چیچک میں مبتلا تھا اور جگہ جگہ سے اس کی کھال ادھڑ چکی تھی۔ وہ جس کے پاس بیٹھتا وہ اس کے پہلو سے اٹھ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں اسے بٹھایا اور ارشاد فرمایا، مجھے وہ آدمی تعجب میں ڈالتا ہے جو اپنے ہاتھ میں ایسا زخم لیے پھرتا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اور اس سے اس کا تکبر مٹ گیا ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، کیا بات ہے، میں تم میں عبادت کی مٹھاس نہیں پاتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کی مٹھاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تواضع۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو ان سے تواضع سے پیش آؤ، اور متکبرین کو دیکھو تو ان سے تکبر کرو، کیونکہ یہ ان کے لیے تحقیر اور ذلت ہے۔ اسی موضوع پر یہ چند اشعار ہیں۔ تواضع کر جو اس ستارے کی طرح ہو جو دیکھنے والے کو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے، حالانکہ وہ بہت بلندی پر ہوتا ہے۔ دھوئیں کی طرح نہ ہو جا جو فضا میں خود کو بلند کرتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور وہ ایک بیکار چیز ہے۔ فضائل قناعت۔ قناعت کے بارے میں جو کچھ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس سے بھی زیادہ حدیثیں و اقوال قناعت کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہی میں ہے۔ قناعت میں آزادی اور عزت ہے، اس لیے کہا گیا، اس سے بے نیاز ہو جا جسے تو چاہتا ہے، اس جیسا ہو جائے گا، جس کی طرف حاجت لے کر جائے گا تو اس کا قیدی ہوگا، اور جس پر چاہے احسان کر تو اس کا سردار ہوگا۔ تھوڑا مال جو تجھے کفایت کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے گمراہ کر دے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے قناعت سے افضل کوئی مالداری نہیں دیکھی، اور لالچ سے بڑھ کر تنگ دستی نہیں دیکھی، اور یہ اشعار بھی سنے۔ قناعت نے جب مجھے عزت کا لباس دیا، قناعت نے جب مجھے عزت کا لباس دیا، اور وہ کون سا تمول ہے جو قناعت سے زیادہ باعزت ہو؟ پس اسے اپنے نفس کے لیے اصل پونجی بنا لے، اور اس کے بعد پرہیزگاری کو ذخیرہ کر لے۔ تو دوگنا نفع پائے گا، دوست سے کچھ طلب کرنے سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ایک گھڑی صبر کے بدلے جنت میں انعام و اکرام پائے گا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اپنے جسم کو معمولی گزر بسر پر صبر کرنے والا بنا، ورنہ یہ تجھ سے تیری ضرورت سے زیادہ بڑھ کر مال و دولت مانگے گا۔ تیری زندگی کی مدت اتنی ہی ہے جتنی اس لمحہ کی مدت ہے
جس میں تو سانس لے رہا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اگر رزق تجھ سے دور ہے تو صبر کر، اور جو کچھ مل گیا ہے اسی پر قناعت کر۔ اپنے نفس کو اس رزق کے حاصل کرنے میں تکلیف نہ دے۔ اگر وہ تیرے مقدر میں ہے تو کیا وہ مجھے مل جائے گا؟ ایک اور شاعر کہتا ہے، جب تجھے بخیلوں کا تمول لالچی بنائے تو اس وقت قناعت تجھے سیراب کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ایسا جوان بن جس کے پاؤں تحت الثری میں ہے اور اس کے ارادوں کی چوٹی ثریا کو چھو رہی ہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اے آسانی سے حاصل ہونے والے رزق کو طاقت سے تلاش کرنے والے، افسوس تو جھوٹی محبت میں مبتلا ہے، غلط چیز میں دل لگا رکھا ہے۔ شیر اپنی تماتر قوت کے باوجود جنگل کے مردار کھاتے ہیں، اور مکھیاں اپنی کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی شہد کھاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ بھوک محسوس فرماتے تو اہل بیت اکرام سے فرماتے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور فرماتے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور یہ آیت پڑھتے۔ مفہوم: اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور اس پر صبر کر۔ دنیا کی زینت اور اس کی گرفتاری کو ترک کر دے، اور تجھے بہت مالدار ہونے کی حرص و لالچ فریب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کی تقسیم پر قناعت کر اور اس پر راضی ہو جا، کیونکہ قناعت ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اس تمام تر بیہودہ عیش کو ترک کر دے، کیونکہ جب تو اسے غور سے دیکھے گا تو اس میں کوئی نفع نہیں پائے گا۔ بعض شعراء کا قول ہے، جو کچھ تجھے بغیر کوشش کے مل جاتا ہے اسی پر قناعت کر لے، کہ اللہ تعالیٰ تو حشرات الارض میں سے کسی کو بھی نہیں بھولتا اور سب کا رزق پہنچاتا ہے۔ اگر زمانہ تجھے انعاموں سے نوازے تو کھڑا ہو جا، اور اگر وقت تجھ سے پیٹھ پھیر لے تو سو جا۔ داناؤں کا قول ہے کہ عزت خوبصورت کپڑوں کے مرہون منت نہیں ہے، کیونکہ فراغ دستی میں بہترین لباس پہننا اور خوبصورت کپڑوں سے آراستہ ہونا آدمی کو مصروف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیاوی محبت کی وجہ سے وہ دینی کاموں کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایسا آدمی بہت ہی کم تکبر و خود بینی سے خالی ہوتا ہے۔ بعض شاعروں کا کہنا ہے، میں دنیا کی سوکھی روٹی اور موٹے چھوٹے کپڑے پر راضی ہوں، اور مجھے ان کے سوا کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے زمانے کو فانی دیکھا ہے، لہذا میری عمر اور زمانہ دونوں فنا ہونے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے قناعت، تواضع اور انکساری کے تعلق سے بہت کچھ سنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں آپ کو سب کو ان تمام باتوں کو دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے، اسے عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس پر قناعت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور یقیناً شکر پر میرا رب راضی ہو کر اپنی نعمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صبر، شکر، تواضع اور انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔